لاہور بھاٹی گیٹ کے قریب سیوریج لائن میں گر کر مرنے والی خاتون اور بچی کے شوہر نے دوستوں الزام عائد کیا ہے کہ پولیس افسران نے ان پر تشدد کیا اور بیوی کو مارنے کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ سیوریج لائن میں گرنے والی خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ جب میں بیوی اور بچی کے سیوریج لائن میں گرنے کی اطلاع دینے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچا تو پولیس نے مجھے ہی حراست میں لے لیا۔ ایس پی بلال اور ایس ایچ او زین نے مجھ پر تشدد کیا۔ شوہر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، اس کے ساتھ سیر کے لیے آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ دونوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا۔ ایس پی اور ایس ایچ او کہتے رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پولیس نے میرا موبائل فون بھی لے لیا۔ جب واقعہ ہوا ایک بیٹا والدہ کے پاس تھا۔ شوہر غلام مرتضیٰ نے الزام عائد کیا کہ ایس پی اور ایس ایچ او یہ کہتے رہے کہ یہ کہو کہ تم نے اپنی بیوی اور بچی کو مار دیا ہے۔ پولیس مجھ سے دونوں کا قتل زبردستی منوانا چاہتی تھی۔ پولیس نے میرے ساتھ میرے کزن تنویر کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں داتا دربار کے قریب ایک خاتون اور اس کی بچی سیوریج لائن میں گر کر ماری گئی تھی۔ تاہم ابتدائی طور پر پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے اس خبر کو غلط قرار دیتے رہے اور کہا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ تاہم تقریباً 10 گھنٹے کے بعد خاتون اور اس کی بچی کی باڈی 3 کلومیٹر دور سے برآمد ہو گئی اور پھر انہی لوگوں نے اس کے خامد غلام مرتضیٰ پر مارنے کا الزام لگانا شروع کر دیا۔ بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج نے پولیس کی کہانی کا تمام بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایک بین الاقوامی تحقیقی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں دونوں ممالک کے مجموعی فوجی جانی نقصان کی تعداد 20 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو موسم بہار تک ہلاکتوں، زخمیوں اور لاپتہ فوجیوں کی مجموعی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری 2022 سے دسمبر 2025 تک روس کو تقریباً 12 لاکھ فوجی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں 3.5 لاکھ کے قریب ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی بڑی عالمی طاقت کو کسی ایک جنگ میں اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یوکرین جس کی فوج اور آبادی نسبتاً کم ہے، اسے بھی 5 سے 6 لاکھ فوجی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ روس میدان جنگ میں پیش قدمی کے دعوے تو کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے معمولی علاقائی کامیابیوں کے علاوہ غیر معمولی جانی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس سے اس کی عسکری طاقت کمزور ہو رہی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے رپورٹ ہے، جبکہ اس کے جواب میں روس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تحقیق کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا اور فوجی نقصانات سے متعلق درست معلومات صرف روسی وزارت دفاع ہی فراہم کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ اب ایک طویل اور تھکا دینے والی کشمکش کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں دونوں جانب انسانی اور عسکری نقصانات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور اب بھی امید ہے کہ صورتحال جنگ کی طرف نہیں جائے گی۔ تاہم اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ ہوگا۔ ایران میں دوستو تخریب کار کارروائیوں کے دوران بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ پرتشدد واقعات میں 2000 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 3000 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ ان کارروائیوں میں 690 تخریب کار بھی مارے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ایران کی حمایت پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ حمایت ایران ہمیشہ قدر اور احترام کے ساتھ یاد رکھے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو بنیادی انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ انہیں ہفتے کی شام خفیہ طور پر اڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل لایا گیا اور ان آنکھ کی سرجری کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق حکومتی حلقے 5 دن تک جھوٹ بولتے رہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پیمز ہاسپٹل میں عمران خان کی آنکھ کی سرجری کی گئی، لیکن عمران خان کے خاندان کو نہیں بتایا گیا
کہ ان کو کس وجہ سے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ایک صہیونی جنرل نے ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے کسی بھی جارحانہ اقدام کے نتائج پر اسرائیل کے لیے دوستوں اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنرل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی بھی حملہ کیا تو ایران اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ کرے گا۔ صہیونی جنرل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ایران کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو کم نہ سمجھیں، خاص طور پر میزائل اور فضائی میدان میں، چونکہ ایرانی اس علاقے میں ایک قسم کی سپر پاور ہے۔ جنرل کا کہنا تھا کہ ہم ابھی ایک دوڑ میں ہیں اور میں نے جون کی جنگ کے بعد کہا تھا کہ ایران کی دھمکیاں اور ارادے ایک جیسے ہیں۔ ایرانیوں کی خاصی توجہ میزائل کی تیاری پر ہے اور وہ میزائلوں کے اثرات سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے وہ میزائل بنانے میں واپس چلے گئے ہیں۔ ایرانیوں کے پاس اب بھی کئی ہزار میزائل ہیں۔ جنرل کا مزید کہنا تھا کہ جب آپ تمام اعداد و شمار کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ حالیہ جنگ سے پہلے ایرانی میزائلوں کا بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے، اور اس طرح جون میں اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ صہیونی جنرل نے ایرانی میزائلوں کی موجودہ تعداد اور مستقبل میں کسی بھی تصادم میں ایران کے اہداف کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے خیال میں ان کے پاس میزائلوں کی تعداد کہ وہ کئی مہینوں تک جنگ لڑ سکتا ہے۔ ایران کا مقصد زیادہ سے زیادہ اسرائیلی زندگی کو مفلوج کرنا ہے۔ ایرانی اس بار مقامات کی بجائے اسرائیل کی آبادی والے علاقوں کا انتخاب کریں گے، جس سے اسرائیل کے ہوم فرنٹ پر حملوں کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ ایرانی نقطۂ نظر سے ان کے پاس بہت سے آپشن اور بہت سے امکانات ہیں کہ وہ اس جنگ میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یورپی یونین نے ایرانی آرمی کو تخریب کار تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ایران کی آرمی کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج نے یورپی یونین کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ اور صہیونی حکومت کی بالادست اور غیر انسانی پالیسیوں کی اندھی تقلید کے تحت کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے جسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ باقاعدہ فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جواب دہ ہے۔ تقریباً 1,90,000 فعال اور ریزرو سمیت 6 لاکھ سے زائد اہلکاروں پر مشتمل یہ فورس ایران کے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگراموں کی نگرانی کرتی ہے اور مشرق وسطی میں مختلف اتحادی گروہوں کی حمایت کرتی ہے۔ امریکہ نے بھی 2019 میں پاسداران انقلاب کو غیر ملکی تخریب کار تنظیم قرار دیا تھا۔ ایران کا یورپی یونین کی جانب سے ایران کی پاسداران انقلاب فورس کو تخریب کار تنظیم قرار دینے پر دوستو سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین کا کہنا تھا کہ جبر کو جواب دہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو حکومت اپنے ہزاروں لوگوں کو مارتی ہے وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ یورپ ایرانی پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دے کر بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ایرانی فوج نے بھی کہا ہے کہ یورپی یونین کا پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دینے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایرانی آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب اسرائیل اور امریکہ کے غلام ہیں، ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے اپنے اماراتی ہم منصب محمد بن زاید کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور روس مذاکرات کے دوران ان کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے۔ روس کا دوستوں کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی صلاحیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ایران کے خلاف طاقت کا کوئی بھی استعمال خطے میں افراتفری کا باعث بن جائے گا اور اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور مسائل کے حل کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ذرائع نے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اسرائیل اور شام پر سخت امریکی دباؤ کی اطلاع دی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔
امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے شامی ہم منصب محمد جولانی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کی بھی اطلاع ہے۔ اس کال میں صدر ٹرمپ نے الجولانی کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دمشق کے ساتھ سیکورٹی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ شام متحد رہے گا، معاہدے کے لیے صرف ایک مسئلہ جبل الشیخ باقی رہ جائے گا۔ تاہم اسرائیل نے اسے قومی سلامتی کا مسئلہ اور سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے علاقے کو دوستوں حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 4 ہفتوں میں اسرائیل کے موقف میں تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی۔ اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کے اندر بھی اس موقف پر مکمل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ شام کے معاملے پر اختلافات ابھی بھی موجود ہیں۔ روس کی سرکاری ایٹمی توانائی کارپوریشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو روس ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر سے اپنے عملے کو نکالنے کے لیے تیار ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کے ساتھ مل کر اگر ضروری ہوا تو انخلاء کے اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ برس جون میں ایران کی جوہری تنصیبات پر ہونے والے امریکی حملے میں بوشہر پلانٹ کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ روسی صدر پیوٹن بھی کہہ چکے ہیں کہ بوشہر ایٹمی پلانٹ میں سینکڑوں روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ اگر بوشہر ایٹمی پلانٹ پر حملہ ہوا تو اس کے نتائج یوکرین میں 1986 کے چرنوبل ایٹمی حادثے جیسے تباہ ہوں گے۔ امریکہ نے ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی جانب بڑھنے سے سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تمام آپشن استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا موقع ہے، ایران کو اپنی جوہری صلاحیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ محکمہ دفاع ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی توقعات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور صدر ٹرمپ جو چاہیں گے پینٹاگون وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو دوستو، ان سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایران بھی کوئی اعتکاف پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی آپ سب کا منہ توڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ کا ایک اور بحری بیڑا مشرق وسطی میں تعینات ہے۔ یہ 1 روز قبل امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک اور بحری بیڑا تیزی سے بھرپور طاقت اور واضح مقصد کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ ایک بحری بیڑا وہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ جبکہ اس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اور ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ ایرانی فوج نے 2 ٹوک الفاظ میں پھر دہرایا ہے کہ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر دشمن نے ایک بار پھر کسی احمقانہ عمل کا ارتکاب کیا تو ایران فوری رد عمل دے گا۔ ایرانی فوج کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ہمارے اہداف ہو سکتے ہیں۔ یہ اڈے ہمارے درمیانی فاصلے کے میزائلوں کی رینج میں ہے، اور اس حوالے سے تمام ضروری منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے۔ ایرانی فوج کا دوستو کہنا ہے کہ ملک کے دفاع اور کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینا ایران کی اولین ترجیح ہے۔ روس کے چیچن علاقے کے سربراہ رمضان قادریوف کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے خلاف ہیں اور روس کو جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، میں مذاکرات کے خلاف ہوں۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روسی صدر پیوٹن متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ خود کو صدر پیوٹن کا فٹ سولجر کہنے والے قادریوف روس کے نمایاں حامیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس بیان سے سخت گیر حلقوں کی اس رائے کی عکاسی ہوتی ہے کہ روس 4 سال سے جاری جنگ میں برتری حاصل کر رہا ہے اور اسے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تاہم جنگ روکنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ مکمل طور پر صدر پیوٹن کے اختیار میں ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں اپنے اہداف کو سفارتکاری کے ذریعے حاصل کرنے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہوا تو فوجی ذرائع سے انہیں حاصل کیا جائے گا۔